واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہم سے ایک بڑی خوبصورت ڈیل کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عبدی انت ترید وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك فيما تريد سبحان وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد۔ دو تین جملوں میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، ایک تمہاری چاہت، ایک تمہاری خواہشات ہیں، اے کرنا ہے، اے کرنا ہے، اے کرنا ہے۔ وَأَنَا أُرِيد، ایک تمہارے رب کی چاہت ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ ہماری چاہت پہ فیصلہ ہوتا تو کون مرتا، کون بوڑھا ہوتا، کون بیمار ہوتا، کون فقیر ہوتا، کس کو دکھ آتے۔ ہم تو اس کی چاہتوں کے آگے بے بس ہیں۔ تو کہتا ہے انت ترید و انا ارید۔ اچھا، انسان کی فطرت ہے کہ اپنی چاہتوں کو پورا کر کے سکون محسوس کرتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے، اور اپنے لیے بہتر سے بہتر حالات چاہتا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میرا کاروبار ایسا ہو، یہ ہر انسان کی تمنا ہے۔ اسی کی تلاش میں آپ، کوئی پاکستان سے آیا بیٹھا ہے، کوئی انڈیا سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں بھاگتے 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 کہاں تک پہنچ۔ اللہ نے مجھے ساری دنیا پھرائی، کئی دفعہ پھرائی، ہر جگہ پاکستانی ملے، خاص طور پر پٹھان، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، کل سیروا فی الارض، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ جاؤ تلاش کرو۔ اب ایک نقطہ یہاں ایسا ہے جس پہ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ایک وہ یہ کہتا ہے کہ تیری ساری چاہتیں پیسے سے پوری ہوں گی، اور نظر بھی ایسے ہی آتا ہے، لہذا تو مال بنا، پیسہ بنا، اور پیسہ جیسے بنتا ہے ویسے بنا، سچ بول کے، جھوٹ بول کے، غلط ہیرا پھیری کر کے، چرس بیچ کے، کوکین بیچ کے پیسہ بنا۔ اس سے
جب پیسہ آئے گا تو سب کچھ آئے گا۔ ایک طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تیرے اندر چاہتوں کا ایک جنگل ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنا اعلان کرتا ہے کہ جو تیرا رب چاہتا ہے نہ ہوتا وہ ہے۔ بیچ میں آ کے شیطان کہتا ہے کہ کام تو تیرا پیسے سے چلے گا، غریبوں کو کون پوچھتا ہے دنیا میں، کوئی مال بنا، مال بنانے میں سچ جھوٹ حلال حرام کوئی، اصل تو پیسہ ہی ہے۔ شراب بیچنے سے ملتا ہے تو شراب بیچو، ہیروئن بیچنے سے ملتا ہے تو ہیروئن بیچو، کسی نہ کسی طرح مال بناؤ۔ تو یہاں آ کر پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے ٹک لگاتا ہے، انت ترید و انا ارید، کچھ تو نے چاہا کچھ تیرے رب نے چاہا، ہوتا کیا ہے کہ ولا یکون الا ما یرید، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں دنیا کی چاہتوں سے روکتا نہیں ہوں، مال بنانے سے، اچھا گھر بنانے سے، اچھی گاڑی سے روکتا نہیں ہوں، صرف تمہیں تھوڑی سی پابندیوں میں لاتا ہوں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے دھوکہ نہیں دینا، تم نے فراڈ نہیں کرنا، تم نے دو نمبری نہیں کرنی، تم نے غلط چیزوں سے مال نہیں بنانا، یہ تھوڑی پابندیاں لگاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک خوبصورت خوشخبری سناتا کہ دیکھ میرا بندہ، یہاں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ قرآن اس ذہن کو بنانے کے لیے واقعات لاتا ہے۔ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، سب اب بھی جلاتی، لہذا سب قوم نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس ابراہیم کو آگ میں جلا کے عبرتناک سزا دو۔ تو ان کے لیے آگ تیار ہوئی گئی، جب ڈالا گیا تو اوپر سے اللہ کا امر آیا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو نے ابراہیم کا بال بھی نہیں جلانا۔ تو وہ اس طرح باغ بن گئی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزرے۔ ساری دنیا کا تجربہ اور علم ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو نسل بنتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو۔ حضرت مریم کو کسی غیر آدمی نے دیکھا بھی نہیں، چھونا تو بڑی بات ہے، دیکھا بھی نہیں، اور نبی کی سپرویژن ہے 24 گھنٹے حضرت زکریا کی کفالت۔ حضرت زکریا خالو تھے حضرت مریم کے۔ ایک دم ایک نوجوان خوبصورت سامنے کمرے میں آ جاتا ہے، کمرہ بند ہے، وہ دروازہ کھلا نہیں، کھڑکی نہیں کھلی، روشن دان نہیں کھلا، اور ایک دم فتمثل لها بشرا سویا، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا ہے۔ تو حضرت مریم ایک دم ڈر گئیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہو، کس نیت سے آئے ہو؟ تو آگے وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تیرا اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، ارے تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل ٹھکانے ہے، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں غلط عورت نہیں۔ اور اولاد ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا جو میں کر نہیں سکتی،
تو بچہ کیسے ہوگا؟ تو وہ آگے کہتے ہیں قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. کہ مریم یہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے تجھے بیٹا دینا ہے شادی کے بغیر. ساری دنیا انسان کا علم اس کو ایک چوٹ کے ساتھ زیر و زبر کر دینا ہے. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد. اس جملے کو قرآن سے اب بتا رہا ہوں کہ گلاسگو والو یہاں وہ نہیں ہوگا جو پونڈ والا چاہے گا، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، ہٹتے 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 پیچھے دیوار آ گئی. اب دیوار سے اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب وہ کھڑی تھر تھر کانپ رہی ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں تسلی رکھو، تسلی رکھو، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں، کچھ بھی نہیں کہوں. قریب تشریف لائے اور یہ تو میری جرسی تنگ ہے نا یہاں سے، تو کھلا کرتے کا بازو کھلا، تو یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے پکڑا ایسے کر کے، باڈی کو ٹچ نہیں کیا، ہاتھ کو انگلی نہیں لگی، یہاں سے یوں پکڑا سیدھے ہاتھ کا آستین اور اس کو تھوڑا سا یوں نیچے کھینچا، آپ دیکھ رہے ہیں نا سارے، اور دور سے یوں کیا، پھونک ماری، ایک پھونک ماری، 9 مہینے دا بچہ تیار ہو. ایک پھونک سے 9 مہینے کا بچہ، یہ نہیں حمل نہیں ہوا کہ حمل ہو گیا اور پھر وہ پروسیس کے ساتھ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، نہیں، فَحَمَلَتْهُ، اسی وقت 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا. پھونک میں کیا؟ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد. اس جملے کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ میرے بندے ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. بچہ تیار ہوا اور دردیں شروع ہو گئیں. دردیں، یہ بات عورت زیادہ سمجھ سکتی ہے. دردیں شروع ہو گئیں بچہ پیدا ہونے کی، تو دوڑ لگائی اور بھاگیں شہر سے باہر. تو وہاں چند کھجوریں تھیں، اس طرح آپس میں بالکل وہ مکس ہو کے نا ایک ایسی پردہ بن گیا تھا، اس کے اندر جا کر بیٹھیں. اور ایک اس میں کھجور کا تنا تھا خشک، جس کے اوپر پتے نہیں تھے، بالکل سوکھا تھا، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگائی ہے تو ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا. تو اب وہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے رب، تو نے مجھے پہلے کیوں نہ موت دے دی، میں اس سے پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے اور پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے. بہت سی باتیں ہمیں بھولی ہوتی ہیں لیکن ریکال کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھولا ہوا ہوں، کچھ بھولا ہوا ہوں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. تو مریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کاش میرا تو لوگ بھول نہ بھول جاتے. جبریل پھر آ گئے، اب سامنے نہیں آئے، اب پیچھے ہے، چونکہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، بے پردگی کی ایک شکل ہے. تو پیچھے کھڑے ہو کر کہا فناداہا من تحتہا، تو وہاں سے آواز لگائی زور سے، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. ایک پر مارا تو پانی کا چشمہ ابل کے نکلا.
کہا مریم ڈر نہیں، یہ دیکھ اللہ نے کیسے پانی نکالا ہے، بغیر کھدائی کے پانی نہیں نکال دیا تو تجھے بغیر شادی کے بچہ دے دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ تو نے ٹیک لگائی نا، اسے ہلاؤ، اس کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اس کو ہلا کے کیا کروں گی؟ قَدْ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تو دیکھنا تر و تازہ کھجوریں آئیں گی تیری جھولی میں۔ تو وہ ایک تماشا تو پہلے دیکھ چکی تھی، لہٰذا اب انہوں نے ایسے جو کر کے ہلایا تو تازہ کھجوریں خشک تنے سے ٹپ 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 پوری جگہ بھر گئی۔ کہنے کہ مریم دیکھ اوپر کوئی شاخ ہے؟ نہیں کوئی نہیں۔ کوئی پتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کا پتہ نہیں۔ کہ یہ تیرا اللہ ہے جس نے تجھے تیری آنکھوں سے دکھایا کہ وہ بغیر پتوں کے شاخوں کے اگر کھجور کا تازہ پھل دے سکتا ہے تو بغیر شادی کے تجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کوئی یہ نہیں کہ ہمیں صرف کہانیاں سنا، کہانی کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے میں اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارا یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں، چونکہ انسان ذہن سے چلتا ہے، ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ اس کو آپ ڈنڈے سے چلائیں گے یہ کیا سے کیا کر دے گا۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا اپنے اسکول کا، میں نے میٹرک کیا ہے سینٹرل ماڈل اسکول، بہت بڑا اسکول ہوتا تھا 60s میں لاہور میں، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے۔ تو ایک ہمارے وارڈن آ گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، طالب حسین، وہ نمازی تھے، تو انہوں نے نماز سب پہ کمپلسری کر دی، حاضری ہوتی، جو غیر حاضر اس کے ڈنڈے پڑتے۔ تو رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز میں سب سے آخر میں کھڑا ہوا تھا، تو میرا روم میٹ آیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گئے، جاوید نذیر، تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین۔ تو وہ میرے برابر آ کے اس نے نماز عشاء کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اچھا اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں بھی کوئی واسطے اللہ تو پڑھ نہیں رہا تھا، تو میں نے نماز میں ہی میں نے کہا ایک ہی کیتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے میں طالب حسین دی پڑھتا پہ کوئی اللہ دی پڑھتا پہ۔ تو انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا، اس کو ذہن سازی کر کے چلایا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو آتے ہی ڈنڈا نہیں پکڑا دیتا، مارو سریں چناندے جڑے نہیں مندے، بلکہ ان کو فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ کوئی ان کی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ ذہن بناتا ہے، یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ تیرا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ مریم کلی وشربی وقرری عینا، مریم چل اپنے بچے کو نہلا، خود پانی پی، اپنے آپ کو دھو صاف کر، وقرری عینا، اور اطمینان رکھ، بالکل شہر جا۔ کہنے شہر کس منہ سے جاؤں، اس بچے کا کیا جواب دوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، لوگ آئیں گے شور مچائیں گے کہ یہ کیا کیا ہے، تو تو نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، دیکھو بھائی میرا روزہ ہے، یہ اشارہ تھا، میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی ذات کے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزے میں سچ بھی بولتی تھی تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، ساڑھی قوم ماشاءاللہ سارا دن جھوٹ بول کے بھی روزہ سلامت، یہ وہ کملی والے کی طفیل ہے۔ روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے سارا دن جھوٹ بولے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ، ان کے بول پر بھی روزہ تھا۔
تو وہی اتت بہ قومہا تحملہ، سبحان اللہ کیا خوبصورت جملہ ہے، اتت بہ قومہا تحملہ، پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے کہ وہ آ رہی تھی بچے کو گود میں لیے ہوئے، قرآن پوری تصویر کھینچتا ہے۔ میں جب بھی میں اب اس کو بتا تو سکتا نہیں ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن سے اگر مناسبت ہو جائے تو قرآن کا ہر واقعہ جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو لگے گا آپ کے سامنے اس کی مووی چل رہی اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن اس طرح بیان کرتا ہے۔ تو اتت بہ قومہا تحملہ، یقین مانو مجھے لگے جیسے حضرت مریم وہاں سے آ رہی ہیں، تو وہ شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا ہے؟ اب ان کے تانے سنو، تانا کس انداز سے دیا، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ یا اخت ہارون، یہ ایک ان کو تانا دیا بھائی کا کہ تیرا تو بھائی بڑا نیک ہے ہارون، تو ایک ہی کیتا ہے۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بہت اچھا تھا، تو ایک ہی کیتا ہے۔ وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو رابعہ بصری تھی، تو ایک ہی کیتا ہے۔ تین طرح سے ان کو مارے، تیر کی بچھاڑ آئی۔ طنز کرنے کے تو انسان بادشاہ ہے نا۔ جس نے اپنی زبان کو روک لیا اس کا دین بھی سلامت، اس کی دنیا بھی سلامت۔ جس نے زبان کو کھول دیا اس کی دنیا بھی گئی، اس کا دین بھی گیا۔ بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، غصے کے وقت زبان قابو میں رہے، دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رہے، ڈونگیاں تے حملہ نہ ہوئے، تو نہ اس کی صحت خراب ہوگی نہ ایمان خراب ہوگا۔ زبان کی حفاظت اس کو ایمانی صحت دے گی، اور کھانے کی احتیاط اس کے جسم کو صحت دے گی۔ جس کی زبان کھل گئی غصے میں، اس کی ایمانی صحت گئی، اور ہاتھ کھل گیا دسترخوان پر تو جسمانی صحت گئی۔ اپنی زبان پہ قابو رکھنا، یہ ساری بیماریوں سے نکال دے گا اخلاقی۔ ہاتھ پہ قابو رکھنا سارے جسم کی بیماریوں سے نکال دے گا۔ تب انہوں نے اس طرح تانے مارے، اخت ہارون بھائی کی طرف سے ایک دن، ما کان ابوک باپ کی طرف سے، وما کانت امک ماں کی طرف سے۔ تو انہوں نے وہی کیا، فاشارت الیہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ یہاں ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو بم پھٹ گیا۔ کہا تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ گناہ کو کیسے چھپایا جاتا ہے؟ کہتی ہے بچے سے بات کرو، اور تو ہم سے کہتی میری حضرت زکریا نے شادی کروا دی چپ کے چلو اسی سارے ہی من جاون آئے۔ یہ تو کیا کہہ رہی کہ بچے نال گل کرو؟ کدی بچے بھی بولے؟ ایک تو منہ کالا کیا ہے، ایک اوپر سے تمہیں اپنے گناہ کو چھپانے کا طریقہ ہی نہیں آیا ہے۔ یہ شور مچا ہے تو مجھ سے زیادہ زوردار آواز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی۔ لاؤڈ سپیکر کی بھی ضرورت نہیں پڑی، یا مائک کی بھی ضرورت نہیں پڑی، سارے شہر میں چند گھنٹے کے بچے کا بیان چلا، قال انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں رسول ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور میں نبی بھی ہوں، وجعلنی مبارکا، اور میں برکت والا ہوں، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میری زندگی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو نماز معاف نہیں کی، ہمیں کیسے معاف ہوگی؟
وہ جی اللہ آپ پہ بخشے گا، دکان پہ نہ جاؤ، اللہ آپ پہ ہی چلائے گا۔ سبحان، نبی پیدا ہوتی کہہ رہے ہیں مجھے میرے اللہ نے کہا ہے نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ نہیں چھوڑنی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، اور اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے میرے رب نے بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، مجھے میرے رب نے بابرکت بنایا، جب تک میں زندہ ہوں، جب میں مروں گا، جب میں پیدا ہوا، جب میں اٹھایا جاؤں گا، میرے رب نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ بہت کم اللہ نے صرف عیسیٰ کا لفظ استعمال، عیسیٰ ابن، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اللہ نے ہر اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، اللہ اکبر، اور سورج کو نکلنے نہ دوں، تو کوئی ہے جو رات ختم کر سکے، کوئی ہے جو سورج کو لا سکے؟ تو تمہاری زمین کا ٹیمپریچر اتنا مائنس میں جائے گا کہ تم سارے ہی برف بن جاؤ گے۔ پھر اللہ کہتا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سرمدا یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، آسمان کے وسط میں سینٹر میں سورج کو کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو اس کو لے جائے اور جا کے وہاں غروب کر دے؟ اس طرح اللہ ذہن سازی کرتا ہے۔ اگر سورج ڈوبے نہیں تو چند دن میں ساری زمین کو آگ لگ جائے گی، چند دن وہ نکلے نہیں تو زمین فریز ہو کے پوری کی پوری فریزر بن جائے گی، ہم بھی اس میں برف بنے پڑے ہوں گے، اور اگر وہ ڈوبے نہیں تو پوری دنیا کو آگ لگ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کی آیات اور واقعات سے بھائیو ایک ذہن بناتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو ساڈا بھی پورا ہوئے، تو آگے اللہ تعالیٰ ایک ڈیل کرتا ہے، کہتا بڑا سوکھا کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ میں نے جملہ ابھی نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ رہا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میرے بندے تم گلاسگو میں، ڈنڈی میں، ایڈمبرا میں، مدرویل میں رہتے ہو، یا مدینے میں، یا مکے میں، یا جدے میں، تم یہاں اس چند روزہ زندگی میں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، یہاں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، اس کے پیچھے نہ بھاگو جو تم چاہتے ہو، تم یہاں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، میں تیری ہر چاہت پوری کر دوں گا، تیری ہر چاہت پوری۔ یہیں سے دیکھو ہم اپنی مرضی پوری کیوں کرتے ہیں؟ سیٹسفیکشن کے لیے۔ اور آج جیسی دنیا ڈپریشن کا شکار ہے کبھی نہیں ہوئی۔ ساری دنیا میں جو دوا سب سے زیادہ بک رہی ہے وہ ڈپریشن کی ہے، پوری دنیا، سیو افریقہ دے جنگل چھڑ کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دوا بک رہی ہے وہ ہے ڈپریشن کی۔ جب ہر چاہا پورا ہو رہا ہو پھر ڈپریشن کیوں ہے؟ کہ سسٹم اوپر سے چل رہا ہے، نیچے نہیں۔
کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اللہ دل کو کی خوشیاں نکال لے تو دنیا کی کوئی رونق اللہ کی قسم آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی، اور اللہ دل میں خوشیاں بھر دے تو موت کو بھی ہنستے ہوئے گلے لگاؤ۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں کس خوشی سے موت کو گلے لگایا، کس خوشی سے اولاد کو ذبح کروایا، کس خوشی سے سر کو نیزے پہ چڑھوایا۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، چند دن ہیں زندگی کی، اس میں وہ کر دو جو تیرا رب کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم اللہ ہر وہ شے کہتا ہے جو میرے لیے مفید ہے، اور اللہ کی قسم اللہ ہر اس شے سے روکتا ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، یہیں سے شروع کر دوں گا۔ پھر آگے ایک دھمکی لگاتا ہے، فَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اور اگر تو نے میری نہ مانی، تو نے کہا ساری ملاؤں کی باتیں ہیں، اور تو اپنی مرضی پہ چلا، تو پھر میری بات یاد رکھ، یہ چیلنج ہے تیرے رب کا، أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں گا، جس کو آج ڈپریشن کہتے ہیں، میں تجھے تیری زندگی میں تھکا دوں گا، تیری خواہشات پوری کر کے بھی تجھے رلا دوں گا، اور پھر آخر میں ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اس تھوڑی سی زندگی میں کیوں نہیں وہ کر لیتے ہو جو وہ کہہ رہا ہے؟ وہ میرا رب ہے، میرا باس، میرا رب۔ باس کو صرف آرڈر دینے آتے ہیں، چونکہ وہ خالق نہیں، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کل ہی غالباً وہاں بلیک برن کے بیان میں یہ حدیث میں نے بیان کی کہ ابن آدم انی لک محب، آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کل محبا، ارے تمہیں میری قسم تم بھی تو مجھ سے پیار کرو۔ ہم کسی سے ناراض ہو جائیں، بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، بھائی سے، نوکر سے ناراض ہو جائیں، ہمارے لہجے میں سختی آتی کہ نہیں آتی؟ بولو ہاں؟ ایک ہی بیٹا ہو لیکن وہ آپ کی مرضی منشا کے خلاف اوور چلا جائے تو آپ ہی کا لہجہ اس کے لیے شدید ہو جائے گا۔ ماں کا ایک ہی بیٹا ہو، اس کا لہجہ بھی اس کے لیے شدید ہو جائے گا۔ اور یہاں تو نوکر سسٹم ہے نہیں، ہمارے ہاں تو نوکر سسٹم ہے تو ان کی عزت ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ اللہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ کس سے؟ نافرمانوں سے۔ جس آدمی کے پاس پاور ہے اور اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں، جب اسے اپنے لوگوں میں کمی نظر آئے گی اور غلط کام کرتا دیکھیں گے، وہ ضرور روڈ ہو جائیں گے۔ ایک ہی کی تھی 100 باری سمجھایا، پھر انہیں کرن بہ جان دیو، شرم کرو، کچھ مفتی روٹیاں کھان دیو، مفتی تنخواہ لین دیو۔ یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ تھوڑے سے میں نے پنجابی لہجہ اختیار کر لیا، یہاں تھوڑا سا انگریزی میں مہذب طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہوگی، لیکن یہ نیچر ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے، صرف ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا اس کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں؟ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں، کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے
کہ میرے کچھ بندے ایسے کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں، کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا۔ ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے، کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا، تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا، لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے فرمایا جی تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چوں نکل جا۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں۔ وہ میرے خالق نہیں تھے، میرے والد تھے، خالق تو میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں، اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت، ٹھیک؟ تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو، بے غیرت ہو، شرم نہیں آتی تنوں ڈوب کے مر جاؤ۔ میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندو۔ یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو یہ بچے کی طرح مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ میرے بندو، آپ نے دیکھا وہ شہد ایک دھار بناتا ہے، ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے نا۔ اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا۔ یا عبادی، اللہ کو کہنا تھا اوے نافرمانو، کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی۔ اوے نافرمانو، بے غیرتو، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندو، یا عبادی، یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی۔ او بھائی گل سنو، یہ ایک لہجہ، بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا ہے۔ پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا۔ میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے؟ سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مقدے ہی نہیں۔ پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نہیں کہتا، اوے لوگو، یا ایھا الناس، اوے لوگو، یا عبادی، او میرے بندو، میرے۔ یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے۔ 3 لفظ ہیں، اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے
ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا، آ جاؤ تم بھی میرے ہی ہو۔ سبحان اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی۔ یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے۔ اعلیٰ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے، عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اور تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، یا عبادی یا عبادی، ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، اور وہ بھی یاد آ گئی، بیچ والا سناؤں گا بعد میں۔ اے داود لو یعلمون المدبرون عنی، داود علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ داؤد جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا ہوں۔ آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دوست کے تھوڑی بخشش کوئی نہیں، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر دو، تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا۔ اور کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش، یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے،
پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر یہ تہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگاتے۔ ارے تم کیا سمجھو بھئی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے۔ آسمان کو تک تو کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ اعلیٰ کو بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتویٰ دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو۔ اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک باری آکھیں یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں، 100 باری نہیں، 100 دی تسبیح نہیں۔ ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لیے، ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا؟ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خاوند، نہ بھائی، نہ دوست، اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دوں، کہ میں سارے معاف کر دوں۔ اور پھر اس سے بڑی خوشخبری سنو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبو یا ایھا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو، یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اسی میں ایک خوبصورت پیغام چھپا ہوا ہے۔ نسو کہتے ہیں کپڑے سینے کو، ناسے درزی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ناسے درزی، خیاط بھی کہتے ہیں، لیکن خیاط عام چلتا ہے، لیکن ناسے بھی کہتے ہیں۔ کپڑے کو کپڑے سے جوڑنے والے کو ناسے کہتے ہیں، سوئی کو منسحہ کہتے ہیں، ابرہ بھی کہتے ہیں، منسحہ بھی کہتے ہیں۔ تو کپڑا کپڑے سے جوڑ کر پھر کبھی نہیں پھٹتا، بولو پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا؟ کوئی روٹی کھاتے نہیں آئے ہو؟ کپڑا ایک دفعہ سل جائے تو پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر سی لیتے ہیں، یہی کرتے ہیں۔ وہ پھر کوئی دروازہ کہیں سے میں پھنس گیا یا کسی گاڑی کے دروازے میں پھنس گیا، وہ چر پھر پھٹ گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر سی لیتے ہیں، پھینکتے تو نہیں نا۔ نصوحہ میں یہ مطلب چھپا ہوا ہے کہ میرے بندو پکی توبہ کرنا، جڑ جانا، لیکن اگر پھر کبھی پھٹ جائے تو میں تم سے بہت غفور الرحیم ہوں، آ جانا پھر سی کے واپس کر دوں گا، تم آ جانا میں پھر سی کے واپس کر دوں گا، آتے رہنا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا۔ اس کا کام تھا روزانہ رات کو نئی لڑکی کے ساتھ رات گزارنا، ہر رات نئی لڑکی اس کے بیڈ روم میں ہوتی تھی اور شراب ہوتی تھی۔ ایک دفعہ وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار،
60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، پاکستانی روپی 12 لاکھ بنتا ہے۔ تو آپ کا بھی کئی ہزار پاؤنڈ بن جائے گا، بلکہ لاکھ سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ تو وہ اس کے پاس کتنا مال تھا جو ایک رات کے لیے 12 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے، یہ اس کے روز کا کام تھا۔ جب اس نے دروازہ بند کیا اور پیچھے مڑا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی تمہارے ساتھ، تم خوشی سے آئی ہو۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچایا ہے۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں مالدار لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میرے گاؤں کے ساتھ ایک ٹاؤن ہے تلمبا، بہت پرانا ڈسٹرکٹ، پہلے ملتان تھا، اب خانوال ہے۔ رنجیت سنگھ مہاراج رنجیت سنگھ بہت بڑا حکمران گزرا ہے اپنے دور میں۔ 1780 میں پیدا ہوا، 1839 میں مرا۔ اس نے 1818 میں ملتان فتح کیا، 1818 میں، اور 3 جگہ طوائفوں کے اڈے بنائے، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں، اور ایک تلمبا میں جو میرا ہوم ٹاؤن ہے، مجھ سے 3 کلومیٹر میرے گھر سے دور ہے۔ یہ تینوں اڈے 201 سال ہو چکا ہے چل رہے ہیں۔ کچھ 10 سال پہلے مجھے خیال آیا کہ یہ محلہ میرے پڑوس میں ہے اور پتہ نہیں یہاں جو بچیاں ہیں کس کس مصیبت میں اپنے جسم کو بیچتی ہیں، مجھے ان سے ملنا چاہیے، اور کل کو یہ میرے اوپر دعویٰ کر سکتی ہیں کہ ساری دنیا پھریا سانو آ کے کدی اللہ دی گل نہیں سنائی۔ تو میں نے ان بچیوں سے ملنا شروع کیا اور وہاں درس کا سلسلہ شروع کیا، اور کبھی ان کو نہیں کہا کہ یہ کیا غلط کام کر رہی ہو، صرف اللہ کی رحمت، اللہ کے نبی کی رحمت اور اچھا انسان، اس قسم کی باتیں بہت مختصر۔ میرے بھائیوں، میں جب ان بچیوں کے پاس بیٹھا تو شاید میں والدین کے مرنے پہ بھی اتنا نہیں رویا ہوں گا جتنا ان کے دکھ سن کے میں رویا، کہ طوائف کو طوائف لوگوں نے بنائے، مالداروں نے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنائے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی بجائے کپڑے اتار دیے اور اس کے پیسے دیے، وہ طوائف بن گئی۔ یہ میاں صاحب ہی ہے، یہ چودھری صاحب ہی ہے، یہ حاجی صاحب ہی ہے، وہ طوائف بن گئی۔ کلیجہ پھٹتا ہے ان کے واقعات سن کے۔ پھر میں ان کے کبھی کھانے کرتا، اب علاقے میں بھی مجھے یہ چنگا مولوی ہے تو کنجریاں کول جاندہ ہے، یہ چنگا مولوی ہے تو کنجریاں کول جاندہ ہے۔ میں کہا کنجریاں میریاں بیٹیاں، میں نے ان کو بیٹی بنایا، تم یہ ہمت کر کے دکھاؤ۔ وہ بچیاں ایسے روتی ہیں میرے ساتھ، مولانا صاحب آپ جیسا آدمی ہمیں بیٹی کہے، ہمیں تو معاشرہ انسان ہی نہیں سمجھتا، آپ نے ہمیں باپ بن کے دکھایا۔ اس کے بعد سے جو وہاں تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے اور شادیاں شروع ہوئیں، عمرے شروع ہوئے، نمازیں شروع ہوئیں، اور کئیوں کے میں نے وظیفے لگائے، اب وہ پورا محلہ توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔
پورا محلہ 300 بچیوں کا ہے وہ. میں دوستوں سے پیسے پوسے لے کے ان کو وظیفے پہنچاتا ہوں تو کہتے ہیں سانو چٹنی روٹی لب جاوے تو اسی یہ گندا کام چھڑ دیں. اور میں ہر مہینے دوستوں کی محنت خوشامد کر کے کچھ نہ کچھ پیسے ان تک پہنچاتا ہوں کہ اے بیٹیو ادھر تھوڑی چٹنی روٹی تو چل سکتی ہے، سارے خرچے نہیں. تو وہ سب کی سب توبہ کرنے پر تیار بیٹھی. یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا. تو اس لڑکی نے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، غریب کی بیٹی ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا. تو کفل رونے لگا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا. اور پیسے کتنے دیے تھے؟ 12 لاکھ. کہ وہ تجھے گفٹ ہیں، اپنی ضرورت میں استعمال کر لے. میرے لیے دعا کر دیں، میں بہت کتا انسان. میرے لیے دعا کر دیں، میں بہت کتا انسان ہوں اور آج میں تیرے آنسوؤں کی طفیل توبہ کرتا ہوں. وہ لڑکی گھر گئی، پیچھے کفل مر گیا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ٹائم آ چکا ہے، وہ مر گیا. صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو کوئی اس کو ہاتھ لگانے بھی نہ آتا، وہ اتنا بدماش تھا. وہیں گل سڑ کے ختم ہو جاتا، اس کا کمرہ اس کی قبر بن جاتا. پر اس شہنشاہ پہ قربان. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر نورانی لائن میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا تھا؟ کہ اب یہ ہمارا دوست بن کے مرا ہے، اٹھو اس کے جنازے کے لیے، جاؤ اس کے غسل کے لیے، جاؤ اس کی قبر کے لیے. ساری زندگی نافرمانی میں گزار کے آخری 15 منٹ میں توبہ کی اور میرے اللہ نے پروٹوکول کہہ دیا کہ دروازے کے اوپر لکھوا دیا ان اللہ قد غفر للکفل. میرے بھائیوں، آج کل کچھ طبیعت میری ناساز ہے، میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں. میں اپنی بات وائنڈ اپ کرتا ہوں. اللہ کے واسطے اللہ سے صلح کر کے زندگی گزارو. کبھی ہو جائے خطا سجدے میں گر جاؤ. اللہ کی چاہت ہے محمد الرسول اللہ. اللہ نے کھول کھول کے بتا دیا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ سب میرے رب کی تعریف ہے اور نعت خوانی ہے اپنے حبیب کے لیے، اور پیغام ہے گلاسگو رہو، نیو یارک میں رہو، ملتان میں رہو، مدینے میں رہو، مکے میں رہو،
محمدی بن کے رہو بس۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ہم آپ کے دیس آتے ہیں، ہر دفعہ ویزا لے کے آتے ہیں، بغیر ویزے کے تو کوئی ملک انٹر نہیں ہونے دیتا۔ ہماری جماعت چل رہی تھی افریقہ میں، تو سوازی لینڈ 7 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے، ٹوٹل آبادی 7 لاکھ۔ تو وہ آن لائن ویزا آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، تو انہوں نے ہمیں 2 گھنٹے بارڈر پر بٹھائے رکھا، جی آپ کا ویزا نہیں آ رہا، ویزا نہیں آئے گا تو آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ ایڈا سارا سوازی لینڈ۔ تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے، میرے رب کی میزبانی کا وہ مرکز ہے، اس کے لیے ویزا چاہیے، اور وہ ہے محمدی ویزا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے ہمیں دے دیا، کتنے ہم شکر کریں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ دے دیا۔ اس پر محمدی ویزا سٹیمپ کروانا ہے، مرنے سے پہلے یہ ویزا سٹیمپ کروا لو، پہچانے تو جاؤ اس کی بارگاہ۔ وہ جو زندگی لے کر آئے خوبصورت، اس زندگی کو اپنانے میں میرا اللہ راضی ہے، اور اس محبوب کی زندگی کو اللہ نے اس طرح محفوظ کیا کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچائے۔ زندگی تو بہت بڑی چیز، حجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورقہ، اطلال، اطراف، غیثا، کمراء، یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں جو میں نے آپ کو گن کے سنا دی ہیں۔ 9 بکریاں تھیں، اور اس میں ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب۔ 4 اونٹنیاں تھیں، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا۔ اور اتنی ڈیٹیل، آپ نے مدینہ سے حج کا سفر شروع کیا اپنی اونٹنی قصوا پر، آپ نے 9 تاریخ کو خطبہ دیا اپنی اونٹنی قصوا پر، اب حج کے بعد طواف، اس کے قربانی کے بعد طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے اپنی اونٹنی جدعا پر، آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا اپنی اونٹنی عزبا پر۔ یہ پیار ہے میرے اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کی اتنی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھپنے دیا۔ اگر ہمیں خطبے کا پتہ ہونا چاہیے چونکہ وہ شریعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اونٹنی پہ سوار تھے، اور آپ عزبا اونٹنی پہ سوار تھے، اور اگلی بتاؤں ابو بکرہ یہ سقفی ہیں، یہ آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور اونٹنے کا لعاب ان کے کندھے پہ گر رہا تھا۔ اتنی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس 2 گدھے تھے، عفیر اور یعفور، 2 خچر تھے، دلدل اور فضہ۔ گھوڑے آپ نے بہت خوبصورت رکھے، میں قربان جاؤں۔ اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دیا، غریبوں کو بھی دیا، میڈیاکر کو بھی دیا۔ اعلیٰ سواریوں پہ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، ورد کہتے ہیں گلاب کو۔ گلاب کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے پھولوں میں نمایاں نظر آتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا حسن دیا ہے کہ سارے پھولوں میں نمایاں نظر۔ جب بھی ہم گفٹ وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں گلاب سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ سارے گھوڑوں میں کھڑا ہوا نظر آتا تھا، میرے نبی اس پہ سوار ہوتے تھے۔ ایک گھوڑے کا نام تھا سکب، سکب کہتے ہیں یوں انڈیلنے کو، اب پانی انڈیل، جو پانی انڈیلے تو ایک تار بن جاتا، دھار بن جاتی، وہ اتنا تیز دوڑتا تھا کہ لگتا تھا جیسے پانی کی دھار بن گئی۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ، سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو، وہ اتنا تیز بھاگتا تھا لگتا تھا ہوا میں اڑ رہا ہے۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا یعصوب، یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کی ملکہ کو۔ تو اگر آپ شہد کے چھتے کو دیکھیں گے ذرا شیشہ لگا کر تو آپ کو شہد کی مکھی کی ملکہ سب سے نمایاں نظر آئے گی، اور ایک شہد کے چھتے میں منیمم 30,000 مکھیاں ہوتی ہیں، 30,000، زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم سے کم 30,000۔ تو وہ اس کا نام تھا یعصوب، کہ وہ
30,000 گھوڑوں میں بھی کھڑا ہوتا تھا تو نظر آتا تھا. تو میں آپ کو کتنی، میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہمیں آپ کے گھوڑوں کا پتہ نہ ہو تو اس پر تو کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہے. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی. جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے. کوئی نہ کوئی باڈی ایکشن ہوتا ہے آدمی، اوہ اچھا، یہ مطلب میری حیرانی ہے کہ میں جب حیران ہوتا اچھا ہاں ہاں. اور میرے نبی جب حیران ہوتے تھے تو چہرے سے نہیں، یہاں سے پتہ چلتا تھا. اتنی چھوٹی بات. کسی کو یوں کر کے نہیں بلاتے تھے، یوں کر کے بلاتے تھے. مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو یوں نہیں کرتے تھے. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو یوں نہیں کرتے تھے. یا رسول اللہ ادھر سے شخص نے بلایا تو آپ یوں کرتے تھے. جی فل پروٹوکول، صرف گردن نہیں ٹیڑھی کرتے تھے. ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سینہ دیتے تھے. ادھر سے کوئی کرتا تو آپ یوں کرتے تھے. جی میرے بھائی بولو کیا کہتے. ہائے 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 ہائے. اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا اور عجیب اور مزے کی سنو، آپ کو برنی کھجور پسند تھی، بولا جوڑی مرضی کھجور کھا لو، لیکن میں قربان جاؤں کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کیسا پیار کیا ہے کہ آپ کے کھانے کی پسند بھی بتا دی. برنی اور عجوہ، یہ 2 کھجوریں آپ کو پسند تھی. گوشت میں دستی کا گوشت پسند تھا، بکرے کا جو اگلا پاؤں ہوتا ہے اس کا گوشت پسند تھا. ابو عبیدہ بن جراح دیگ چڑھائی ہوئی تھی اور وہ بکرا اس میں پکا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ناولنی الذراع. ابو عبید مجھے دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے وہ ڈوئی سے نکال کے دی تو آپ نے اس کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آہستہ 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 ساری کو نوچ کے کھا کے ہڈیاں پھینک کے فرمایا ناولنی الذراع، مجھے دستی پکڑاؤ. انہوں نے دوسری نکال کے دے دی تو آپ نے پکڑ کے اس طرح اس ساری کو کھایا اور پھینک دیا. پھر آپ نے کہا ناولنی الذراع، ابو عبید دستی پکڑاؤ. وہ بول پڑے یا رسول اللہ بکرے دیاں 2 ہی ہوں دیاں. تو آپ نے فرمایا ویحک، ارے تیرا بھلا ہو، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیرا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدغاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے توڑ آدم علیہ السلام تک. اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو جنت کے جانے آنے میں کوئی اس مسئلہ نہیں ہے.
جنت کے آنے جانے کا مسئلہ تو حلال حرام پر ہے، فرائض پر ہے، لیکن میں قربان جاؤں، میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر شے۔ تو بھائیوں، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو۔ میرے نبی کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح، جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، میرے نبی کی زندگی اور سیرت کو پر اللہ کا پہرا ہے۔ اب تو آپ کو کتابوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، گوگل میں چلے جاؤ، کسی کتاب کا نام کلک کرو، ساری کتاب سامنے آ جائے گی۔ اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی پڑھو کہ آپ نے کس طرح ایک خوبصورت زندگی گزاری، خوبصورت۔ آپ کے معجزات، ہم کہتے ہیں نا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پانی بے شمار ہیں، سب سے زیادہ ہمارے نبی کے معجزات ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا ہے آپ کے اچھے اخلاق، یہ سب سے بڑا معجزہ کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور ایک بدو آتا ہے غورس، وہ تلوار آپ ہی کی اٹھا کر یہاں پسلی میں مارتا ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو تلوار سیدھی کر دیتا ہے، بول اب تیار ہو جا، کون بچائے گا تجھے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے اٹھا کے سیدھی کیا، ہن تو دس تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں نے تو ہی بچاونا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں، آپ نے کہا جاؤ معاف کیا، قاتل کو معاف، اس طرح کا جاؤ معاف کیا۔ 21 سال مکے والے قتل کے منصوبے بناتے رہے، جب آپ فاتح بن کے داخل ہوئے آپ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ جو معجزے دیکھ کر، شکستیں دیکھ کر ایمان نہ لائے، اس دن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر سارے مکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی پاکیزہ خوبصورت زندگی سیکھو۔ والدین سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بچوں سے کیسے بولنا ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، میاں بیوی کے آپس کے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف ایک رشتے کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ عطا کیا۔ تو اور اس رشتے کو آباد کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، زبان کا میٹھا بول چاہیے۔ عورت کی زبان میں بھی مٹھاس ہو اور خامند کی زبان میں بھی مٹھاس ہو تو یہ گھر آباد رہے گا، چاہے گھر میں چراغ جلے یا اندھیرا ہو، یہ گھر آباد رہے گا۔ لیکن اگر مرد کی زبان میں بدتمیزی ہے یا عورت کی زبان میں بدتمیزی ہے تو یہ گھر اجڑ جائے گا، اسے سونے چاندی کے برتن بھی آباد نہیں کر سکتے۔ تو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں ایک تو گزارش یہ ہے کہ آپ امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو۔ آپ کا اپنا کوئی عقیدہ ہے، میرا بھی ہے، تو اس کو یوں گلے سے لگا کے رکھو، لیکن سب کے لیے یوں باہیں پھیلا کے رکھو۔ امت بن کے رہنا ہے، امت بن کے رہنا ہے، امت بن کے رہنا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے۔ میں ان فرقوں کے نام بھی نہیں ممبر پہ بیٹھ کے لینا چاہتا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ دفن کر دو ان ناموں کو، اپنے آپ کو۔ اللہ کا شکر ہے، سارے اکثریت نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، دل خوش ہو رہا ہے۔ میں آج ہی بتا رہا تھا آنے سے پہلے بھائی نوید صاحب کے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں کہ میں 82 میں آیا تھا پہلی دفعہ جماعت میں انگلینڈ، تو 50 لوگ تھے ٹوٹل جو میرا بیان سننے کے لیے آئے تھے۔ 50 میں زیادہ بتا رہا ہوں، شاید 49 ہی ہوں گے۔ تو اس وقت ہمت صحت جوانی بھی تھی، میں نے 2.25 گھنٹے بیان کیا 49 بندوں میں۔ یہ میرا گلاسگو میں پہلا بیان تھا 82 میں۔ اس کے بعد سے اللہ آج ماشاءاللہ، میں راستے میں ہی کہہ رہا تھا یا اللہ ان کی مسجد بڑی کر دے، ان کی مسجد اب چھوٹی پڑ گئی ہے، اور اللہ اسے بڑا کرے۔ کوئی آپ لوگ بھی نیت کرو تو اسے بھی تو بنیے نہ بنو۔
ریور کے ساتھ تھی. آپ لوگ بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں اس کو بڑا کرنے کی توفیق دے، بڑھانے کی توفیق دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو آپس میں صلح کر لیں. خاص طور پر خاوند اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں نا تو پتہ کیا ہوتا ہے، اللہ ان کی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. تو کسی سے آپ لڑے ہوئے نہ ہو. جھگڑا ہونا فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند یہ ان نیچرل ہے، یہ غیر فطری ہے، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. لہٰذا اوپر نیچے ہو گئے، بھائی بھائی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، بول بلارا بھی اوپر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے واسطے ایسی کوئی دو عورتیں، ایسے کوئی دو مرد نہ ہوں جو آپس میں سلام نہ کرتے ہوں اور آپس میں بول چال ان کی بند ہو. یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. ہم مسلم مومن امت بن کے رہیں، اونچ نیچ ہو جائے صلح صفائی کر لیں، خود پہل کر لیں تو انشاءاللہ برکت آئے گی. اور ایک فرض نماز کی پابندی فرمائیں، جہاں بھی آپ ہیں نماز نہ چھوٹیں، اور اپنے کام میں کاروبار میں سچائی کو جھوٹ نہ بولیں. میرے نبی نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اور اس کی دوسری نشانی ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور اس کی تیسری نشانی ہے کہ جہاں رہتا ہے وہاں اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے. یہ ہے عاشق رسول ہونے کی نشانی جو میرے نبی نے بتائی. تو بھائی اس کی بھی سارے نیت کرو، کرتے ہو نا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے تو مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگا لیا کرو. 4 مہینے جب اللہ آپ کو ہمت دے لگا لینا، لیکن چھوٹا سی ہر جگہ میں چھوٹا تبلیغ والا ہوں، چھوٹی تشکیل کرتا ہوں، تو ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرنا. تو اگر یہ سارا مجمع ہر مہینے ایک ویکینڈ تبلیغ میں لگا دے تو سارے اسکاٹ لینڈ کیا پورے یورپ کی فضا بدل جائے گی. تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو نا. دو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ بہت بڑا مجمع تیرے ماننے والے، تیرے حبیب کے ماننے والے مرد بھی آئے ہوئے ہیں، مستورات بھی آئی ہوئی ہیں، بچے بھی آئے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم پر اپنی نظر کرم فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ فرما. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو ایک بول پہ سارے گناہ معاف کرتا ہے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور پوری امت کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور پوری امت میں امت پناہ پیدا فرما دے. اس مسجد کو بہت بڑا بنا دے، انہیں اس سے بھی بڑا مرکز نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں امت محمد کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان اور ہدایت نصیب فرما. ان سارے بہن بھائیوں کو بہت قبول فرما اور جو ان کے دل میں حاجتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ساری پوری فرما. صلی اللہ تعالی نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.